علی عظیم الرجا وعمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور رحمت عالم رسول مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کے مٹنے، رحمتوں کے نزول، درجات کی بلندی، نیکیوں اور برکات کے اضافے کے لیے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ اصلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، آج 10 شوال المکرم تھی اور اب 11ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1272 ہجری اور سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سرکار سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہفتے والے دن ولادت شریف ہوئی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سفر کے لیے دن کا پوچھا گیا کہ کسی کام کا آغاز کرنا ہو، سفر کرنا ہو، کوئی کام کی ابتدا کرنی ہو تو کون سا دن بہتر ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ایک حدیث شریف بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہفتے والے دن کے صبح کسی کام کے آغاز کے لیے روانہ ہوا، ابتدا کی نیک جو جائز کام کی، تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور یہ روایت بیان کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ اس فقیر کی ولادت بھی ہفتے والے دن ہوئی۔ یہ بڑی ایک حسین رمز اور بڑا حسین اشارہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہو گیا کہ ہفتے والے دن کو اچھے نیک جائز کام کی ابتدا کرتا ہے، تو اس کام کی جو تکمیل ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور امام احمد رضا جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، امام احمد رضا جو اہل سنت کے امام ہیں، امام احمد رضا جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے وہ عظیم سمندر کا نام ہے کہ الحمدللہ آج بھی دنیا اس سے ہیرے جواہرات پا رہی ہے۔ وہ امام احمد رضا علیہ رحمت اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کے چرچے، یہ امام احمد رضا کی مقبولیت، امام احمد رضا کا چہار جانب اپنا حسین کردار جو ہے، یہ عروج جو ہے، یہ سارے کا سارا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرم کی برکات ہیں۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1276 ہجری میں بمطابق 1860 سن عیسوی کو تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور 4 سال ہی کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ یعنی یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن شریف ہے، اس کی یہ کمال درجے کی آپ پر اللہ رب العزت کی عنایات ہیں کہ 4 سال کی عمر میں، اور اس دور کے اندر آج تو 4 سال کے بچے کافی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس دور کی ہم بات کرتے ہیں تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں، 4 سال کی عمر میں فصیح عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1278 ہجری بمطابق 1861 سن عیسوی کو تقریباً امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی جب آپ نے پہلا بیان فرمایا ہے۔ آپ پر عنایات ربانی کا عالم دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے جو آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا اس کا ظہور جو ہے وہ آپ کے بچپن ہی سے نظر آتا ہے۔
اچھا 7 سال کی عمر میں یعنی 1279 سن ہجری اور بمطابق 1862 سن عیسوی کو جب آپ کی عمر تقریباً 7 سال کی ہی تھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کیے۔ شوال المکرم 1280 سن ہجری بمطابق 1863 سن عیسوی کو جب آپ کی عمر مبارک 8 سال میں تھی، جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا۔ بڑے غور کے ساتھ آپ سماعت کریں، میں ایک اجمالی خاکہ امام احمد رضا علیہ رحمت کی سیرت پاک کا آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں کہ 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت جو تھا اس کا جواب، وراثت تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے پیچھے جو ترکہ ہوتا ہے، اس کے ورثاء ہوتے ہیں، اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے، اب اس میں کتنے ممبر ہیں، کتنے ارکان ہیں اس خاندان کے جن کو شرعی طور پر مال وراثت ملنا ہے، پھر مال وراثت کی تفصیل کیا ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا۔ 8 سال ہی کی عمر میں ایک علم ہے علم النحو، نحو کا جو علم ہے، یہ مدارس دینیہ میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ اس کی مشہور کتاب ہے ہدایت النحو۔ 8 سال کی عمر میں امام محمد رضا نے نہ صرف کہ نحو کی یہ شاندار کتاب ہدایت النحو اس کو پڑھا ہی نہیں، بلکہ 8 سال کی عمر میں عربی زبان کے اندر امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی۔ یہ ہیں امام اہل سنت، یہ ہیں مجدد دین و ملت، جن کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی سے لبریز فرمایا تھا۔ اب آ جاتا ہے جی شعبان المعظم اور سن ہجری ہے 1286 بمطابق 1869، 13 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی۔ اس دور کے اندر مدارس دینیہ میں جو بنیادی ضروری علوم پڑھائے جاتے تھے، جس کی آج ایک صورت درس نظامی ہے جس کو عالم کورس کہتے ہیں، 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی اور اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا۔ احباب گرامی قدر، یہ وہ عمر ہوتی ہے جب عمومی طور پہ بچوں کو حفظ کے لیے مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں، یا وہ 1-2 پارے حفظ بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹی عمر کے بچے بھی کچھ سپارے اور بعض 9-10 سال کی عمر میں آج کل ہمیں قرآن پاک حفظ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں امام احمد رضا مروجہ علوم کی تکمیل فرما چکے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نحو کی مشہور جو علم النحو کی کتاب ہدایت النحو اس کی عربی شرح لکھ چکے ہیں، اور محض 6-8 سال کی عمر میں وراثت کے مسئلے کا شاندار جواب دے چکے ہیں، اور اب یہ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر ہے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم مروجہ کی تکمیل فرما چکے۔ دستار فضیلت، یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں مدارس دینیہ میں حفظ والوں کی دستار بندی ہوتی ہے، اور جنہوں نے عالم کورس کی تکمیل دورہ حدیث تک کی ہوتی ان کی دستار بندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال 2.5 سال 3 سال مختلف سلیبس ہوتے ہیں، مفتی کورس ہوتا ہے جس کو تخصص فی الفقہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ تخصص کرنے کے بعد پھر اس کی الگ سے ایک دستار بندی ہوتی ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں وہ درس نظامی بھی پڑھ چکے ہیں، دستار بندی بھی ہو چکی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی عمر میں امام احمد رضا علیہ رحمت فتویٰ نویسی کا آغاز کر رہے ہیں۔ فتویٰ نویسی کا جو سلسلہ تھا وہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین سرکار سیدی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات بابرکات سے آستانہ بریلی شریف پہ مدتوں سے جاری تھا۔ آپ کے والد ماجد بہترین مفسر قرآن، عظیم محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ، عالم ربانی تھے۔ آپ کے والد ماجد کی طرف بھی ایک عوام کی تعداد تھی جو رجوع لاتی تھی، مسائل شرعیہ،
مسائل طریقت کے اندر آپ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ فیض و برکت آپ کے خاندان میں پہلے سے الحمدللہ موجود تھا، اور پھر اس فیض کی ایک مجسم صورت امام احمد رضا علیہ رحمت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ پہلا فتویٰ جو آپ نے تھا وہ رضاعت پر دیا تھا۔ پہلا فتویٰ آپ کا کہ یہ دودھ پینے کا جو معاملہ ہوتا ہے، کہ مسئلہ یہ تھا کہ دہن کے یعنی منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناک کے نتھنے سے مثال کے طور پہ اگر عورت کا دودھ بچے کے حلق بطن کے اندر چلا گیا، معدے کے اندر، تو کیا وہ اس کا رضاعی بیٹا قرار پائے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلا فتویٰ، جس دن آپ کی اتنی عمر تھی 13 سال کی، تو آپ نے اس دن یہ پہلا فتویٰ دیا ہے۔ تو 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں امام احمد رضا مفتی بھی ہے، دارالافتاء کا قلمدان ان کے ہاتھ کے اندر ہے، مکمل طور پہ علوم مروجہ کی تکمیل فرما چکے ہیں، اور درس و تدریس کا آغاز بھی اسی مبارک عمر میں آپ نے کر دیا۔ 1291 ہجری بمطابق 1874 سن عیسوی میں تقریباً 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنت نکاح کو ادا فرمایا۔ آپ کا نکاح کیا گیا۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا امام احمد رضا کی 19 سال کی عمر مبارک میں ہوئی ہے۔ 1293 سن ہجری بمطابق 1876 سن عیسوی تقریباً 21 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی مطلق اجازت ملی، یعنی 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا، اور جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 21 سال کی ہوئی تو آپ کے والد اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف آستانے کا مرکز علم و وفا کا جو قلمدان تھا دارالافتاء کا، وہ باقاعدہ طور پہ کل کا کل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جمادی الاولیٰ 1294 سن ہجری اور بمطابق 1877 سن عیسوی تقریباً 22 سال کی عمر میں مارہرہ مطہرہ میں شرف بیعت اور تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی، یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جب 22 سال کے ہوئے ہیں تو 22 سال کی عمر میں بیعت ہوئے ہیں، مرید ہوئے ہیں مارہرہ شریف کے اندر۔ بزرگان دین رحمہ اللہ علیہم کی زندگیوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ حضرات یہ نفوس قدسیہ پہلے علوم مروجہ میں مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں، اور علوم کی تکمیل کے بعد پھر شیخ کامل کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ جتنا کچھ پڑھا ہے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، تاکہ نسبت کی برکت بھی ملے، ان کی نگاہ کا فیض بھی ملے، قلب کے اندر دل کے اندر انوار کی بارش برسے، اور جو گتھیاں ہوتی ہیں علوم کی وہ سلجھتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے لیے امام اہل سنت کا مقدر تھا اب ایسا عالم ربانی علم لدنی جس کو مالک کریم نے جس ذات کو نوازا ہو اور اتنے بڑے اعلیٰ خاندان کا فرد ہو، تو اب ان کے لیے شیخ ہونا، وہ کہتے ہیں نا احمد رضا کا مرشد ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آستانہ آل رسول کا، آل اطہار کا مقدس گھرانہ، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل پاک کے عظیم چشم و چراغ حضور خاتم الاکابرین، بدر طریقت، آسمان معرفت کے نیر تاباں، سرکار سیدنا الشاہ آل رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ، آپ کی خدمت سراپا عظمت میں 22 سال کی عمر تھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی جب امام احمد رضا علیہ رحمت مارہرہ مطہرہ شریف میں حاضری سے مشرف ہوئے۔ حضور خاتم الاکابرین رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی قدر آپ جلد کسی کو بیعت نہ فرماتے تھے۔ یہ پیری مریدی جو ہے یہ کوئی دندہ نہیں ہے، اور پیری مریدی محض ایک رسم نہیں ہے۔ بیعت ہونے کا مطلب ہوتا ہے بک جانا۔ پہلے تو بندے کو انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ بک رہا ہے تو وہ کس جگہ پہ بک رہا ہے، آیا اس کا کوئی مول بھی چکائے گا، آیا اس کے بکنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا،
اور خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو پھر جہاں بکنا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ جو خریدنے والا ہے اس خریدنے والے نے اس کو کتنا انمول کر دیا ہے، کیا عطا کیا گیا ہے، کیا اس کو نوازا گیا ہے، کیا اس کی جولی کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یہ بڑا معیار ہوتا ہے کہ بندہ بکتا کہاں پر ہے۔ لیکن ہم اس دور کے اندر دیکھتے ہیں، یہ عنوان چھیڑنا نہیں چاہتا، طوالت کے اندر چلے جائیں گے۔ پیری مریدی کا جو نظام ہمارے ہاں اب نظر آتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اکثر یہ اب رسم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مارہرہ مطہرہ شریف میں حضور پر نور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ بتایا یہ رہا تھا کہ حضور پر نور سرکار شاہ علیہ رسول جلد کسی کو بیعت نہ فرماتے تھے، لیکن 22 سال کا ایک نوجوان ان کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوتا ہے تو حضور خاتم الاکابرین نہ صرف یہ کہ امام احمد رضا کو مرید کرتے ہیں، بلکہ امام احمد رضا علیہ رحمت کو خلافت و اجازت سے اسی دن نوازا جاتا ہے، خلافت عطا کر دی جاتی ہے کہ احمد رضا مرید تو ہو ہی گیا، لیکن احمد رضا اسی عمر میں پیر کامل بھی ہے، یہ آگے چراغوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس پر حضور پر نور سرکار سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مارہرہ مطہرہ شریف کے یہ قاعدے جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جلد کسی کو بیعت نہیں کیا جاتا، اور یہاں ایک جوان آیا ہے بریلی سے اور اسی جوانی کے عالم میں ان کو مرید بھی کیا جا رہا ہے اور خلافت سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، حضور پر نور سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بڑا قابل توجہ ہے۔ یہ جواب اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ 22 سال کی عمر میں امام عاشقاں مجدد دوراں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ باطنی صفائی و طہارت کے کس عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضور پر نور شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم جن کو مرید کرتے ہیں اور مرید کرنے سے پہلے ان کو چلے اور وظائف اور خلوتوں کا کہتے ہیں، ہم اس بھٹی میں ان کو اس لیے جلاتے ہیں تاکہ ان پر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ دور ہو جائے۔ احمد رضا تو پیچھے سے ہی دل، گھر سے ہی دل صاف لے کر آیا ہے، ایک پاکیزہ دل لے کر آیا ہے۔ احمد رضا کو صرف ایک چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھی اتصال سلسلہ، نسبت میں جڑ جانا۔ سو آج احمد رضا کو وہ حاصل ہو گیا، تو ہم احمد رضا سے چلے کیوں کروائیں؟ یہ تو پہلے سے مصفہ اور مزکہ آیا ہے۔ اور رہ گئی بات میری یہ کہ احمد رضا کو ہم نے خلافت سے نوازا ہے، تو سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی آخری بہاریں ہیں، مالک الملک جل شانہ کے دربار میں حاضری کا وقت قریب ہے۔ ایک چیز جو تھی اضطراب میں رکھے ہوئے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور مالک جل شانہ فرمائے گا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا آل رسول تو کیا لایا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میں احمد رضا لایا ہوں۔ یہ پہلے دن وہ مرشد طریقت، وہ آسمان معرفت کا نیر تاباں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اطہار کا شہزادہ، پہلے دن جس کو مرید کیا ہے، اس مرید کے بارے میں پیر کا ارشاد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا آل رسول کل زندگی کی کمائی ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر پیش کر دوں گا کہ مولا میں تیرے دربار میں احمد رضا کو پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی قدر، یہ رسم پرانی ہے۔ حضرت سیدنا نظام الحق والدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں بھی یہ بات معروف ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ نظام الدین تم کیا لے کر آئے ہو، تو میں امیر خسرو دہلوی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ یہاں شاہ علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شعر ہے
وہ اسی میں اعلیٰ حضرت نے انہی کا ذکر خیر کیا، ہم انہی کے توسل سے دعا مانگتے ہیں۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ 22 سال کی عمر میں امام محمد رضا عالم ربانی بھی ہیں، عظیم مفتی عالم اسلام بھی ہیں، بدر طریقت بھی ہیں، مسند طریقت پر رونق افروز بھی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے آقا و مولا سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت۔ آگے پہنچتے ہیں ہم جناب 1294 ہجری بمطابق 1877 سن عیسوی، 1800 جیسے 2020 ہے، اب 1877 سن عیسوی میں تقریباً 22 سال کی عمر میں پہلی اردو کتاب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی۔ امام محمد رضا علیہ رحمت نے جو کتابیں لکھی ان کی تقریباً تعداد جو فہرست میسر ہو سکی اکابر علماء نے مرتب فرمائی، اگرچہ وہ ساری کتابیں زیور اشاعت سے مزین نہ ہو سکیں، لیکن ان کی تعداد تقریباً 1000 یا اس سے زائد ہے۔ پہلی کتاب جو اردو کتاب اعلیٰ حضرت نے تحریر کی ہے 1294 ہجری 1877 سن عیسوی میں 22 سال کی عمر میں پہلی کتاب سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی۔ اسے آگے بڑھیے، شوال المکرم 1295 سن عیسوی بمطابق 1878 سن عیسوی تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے والدین کریمین کے ساتھ زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوا۔ یہ عمر اس وقت اعلیٰ حضرت کی 23 سال تھی جب اپنے والدین کے ساتھ پہلا سفر حج کیا ہے سرکار امام عاشقاں رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ 23 سال کی عمر میں ہی پہلے حج سے واپسی کا وہ واقعہ تھا کہ جب واپسی پر سمندر میں طغیانی آئی، طوفان آیا، اور سمندر کی جو موجیں اور لہریں تھیں وہ حاجیوں کے سفینے کو زیر و زبر کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ بچنے کی صورت اب نظر نہیں آتی، لہٰذا توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ کفن وجود پہ لپیٹ لیے، اس کو حجاج حرام لایا کرتے تھے، تو بےتابیاں ہی بےتابیاں تھیں، موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، جدھر دیکھیے طوفان مچا ہے، جس لہر کو دیکھیے وہ اپنے اندر دبوچنے کو تیار اور آمادہ نظر آ رہی تھی۔ اور اس ہمہ ہمی کے ماحول میں 23 سال کا امام محمد رضا ہے جن کے چہرے پر طمانیت ہے کے آثار ہیں، اور ان کی طبیعت میں اور ان کے چہرے سے کسی قسم کے اضطراب اور اس پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے جس میں سفینے والے مستغرق نظر آتے ہیں۔ اور امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 23 سال کی عمر میں 14ویں صدی کا مجدد ہے، 23 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاجیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا سفینہ، بلکہ اعلیٰ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا سفینہ نہیں ڈوبے گا۔ یہ امام محمد رضا نے کہا اللہ کی قسم۔ یہ ہم وہ قسم کے ضمن میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو پھر وہی ہوا کہ وہ سمندر کی موجیں جو ہڑپ کرنے پہ آمادہ نظر آ رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کی گستاخانہ لہروں نے یوں تھا کہ جیسے وہ ادب کے سانچے میں ڈر رہی ہیں، اور قلیل وقت گزرا تھا کہ طوفان تھمتا ہوا نظر آیا، حاجیوں نے سکھ کا سانس لیا، اور کپتان نے بھی یہ نوید جاں فضا سنائی کہ الحمدللہ اب حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ والد ماجد نے سیدی الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے بازو میں لیا، اور بازو میں لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ کے والد ماجد نے کہا احمد رضا کوئی اتنی بڑی قسم کس بلبوتے پر؟ تو امام اہل سنت علیہ رحمت نے جواب دیا کہ میں نے کسی اپنی ذاتی عمل کے بلبوتے پر یا بھروسہ و انحصار کرتے ہوئے نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں
کہ گھر سے نکلو تو یہ دعائیں پڑھ کے نکلو، سفر میں خیریت سے رہو گے، خیریت سے پلٹ آؤ گے، پچھلے جو گھر چھوڑ کر گئے ہو ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو میں وہ الحمدللہ دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلا تھا۔ یہ سمندر اپنا مزاج بدل سکتا ہے، راستے بدل سکتا ہے، اس کی کیفیت اور حیت، اس کی لوکیشن بدل سکتی ہے، پر سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی قدر، یہی وہ میسج اور تعلیم ہے جو ساری زندگی اس امت مسلمہ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ امام احمد رضا کے دربار کا بہترین جو لنگر ہے وہ یہی ہے، ان کے دربار کی ان کی درگاہ کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ امتی کے دل کا رشتہ حضور کی ذات پاک سے جڑا رہے، یقین کا رشتہ، اعتماد کا رشتہ، بھروسے کا رشتہ، توکل کا رشتہ۔ تو سیدی اشاع امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ احادیث میں جو دعائیں بیان ہوئی ہیں فقیر پڑھ کے آیا ہے۔ اور یہ ایک بات نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی کہ دست غیب کچھ عاملین کچھ وظائف بتایا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے عمل کر لیے جائیں تو تکیے کے نیچے سے کوئی روپیہ حسب حالات زمانہ کو پیسے ملتے رہیں گے، جس سے اس کی گزر اوقات اچھی ہوتی رہے گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری ڈائریاں ایسے وظائف سے بھری پڑی ہیں، لیکن فقیر نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں جس دعا پڑھنے کی تلقین ہوئی ہے الحمدللہ وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور کسی چیز کی کمی نہ آئی، کوئی مشکل نہ رہی، کوئی حاجت بھر آنے سے محروم نہ رہی، اور کوئی دعا بے اثر نہ گئی۔ اور کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات جو ہے، یہ یقین ان کا اپنا بھی تھا، اور احمد رضا یہی چاہتے تھے کہ سرکار کے غلاموں کا حضور کے فرمان پر، ارشاد پر ایسا ہی یقین بچ جائے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ حق ہے۔ اور دیکھیں دور بدلتے بدلتے میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تھوڑی مدتوں کے اندر ہم نے اب نئی پیڑھیوں سے، نوجوانوں سے، ان کے لب و لہجے سے، ان کے الفاظ سے، ان کے تخیل سے جو جانا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اسی چیز پر غیر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ حملے جو ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ با اثر نظر آ رہے ہیں، کہ ایسی باتیں جی یہ اب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، اب بھی مذاق بنایا جائے گا، مسواک اب بھی کی جائے گی تو کیوں نہیں کی جائے گی؟ کیا درخت پیدا ہونے بند ہو گئے؟ یا تو بولیے 2020 آ گیا اور درخت بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب برش جو ہے وہ زمین وہ پیدا کیا کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں، یہ برش کے بارے میں گزارش کی تھی کہ اس کا استعمال ناجائز و حرام نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے ضمن میں جو مسائل بیان ہوئے تھے گزارش کی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں جائز اور حلال ہیں، جدید ہیں، ان کے استعمال پہ کون کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے اور حضور کی جو تعلیم ہے اس سے منہ موڑتے نظر آئیں اور ہم اپنے آپ کو چیمپئن تصور کریں، ہرگز نہیں۔ امام کہتے ہیں جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، جیسے بھی ہو ہمت کرو۔ عقل مانتی ہے نہیں مانتی؟ مولانا روم فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اور اپنی عقل کو جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دے۔ تو امام احمد رضا بھی وہی رومی کی تڑپ، رومی کا جذبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے۔ تو یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں گزارش کر رہا، 23 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کیا۔ اچھا، تو یہ والدین کریمین اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اور یہی 1295 ہجری بمطابق 1878 سن عیسوی، تقریباً 23 سال کی عمر میں علماء مکہ مکرمہ نے آپ کو اجازت حدیث دی۔ یہ صدیوں سے ایک نظام چلا رہا ہے کہ جس طرح مشائخ برکت کے لیے، مطلب پیر تو ایک ہی ہوتا ہے، مشائخ برکت کے لیے اجازتیں اور خلافتیں دیا کرتے ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ ائمہ حدیث کا جو حدیث کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں علم حدیث کے اندر، تو وہ برکت کے لیے ایک دوسرے سے اجازتیں لی اور دی جاتی ہیں۔ اور یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچی جماعت کے بندے کو اٹھا کر
حدیث کی اجازت عطا کر دی جائے، تو اس کے لیے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ لیاقت مندی کیا ہے، قابلیت کیا ہے۔ تو علماء مکہ مکرمہ نے 23 سال کے احمد رضا کی ذات میں دیکھا ہے کہ احمد رضا کو اللہ جل شانہ نے کس قدر علوم سے نوازا ہوا ہے۔ تو علماء مکہ مکرمہ نے 23 سال کے امام اہل سنت کو اجازت حدیث عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعہ 1295 سن ہجری بمطابق 1878 سن عیسوی کا ہے۔ آگے بڑھیے جناب، 1299 ہجری بمطابق 1899 سن عیسوی، 1899، اب 2020 ہے۔ تقریباً 27 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی فارسی کتاب لکھی۔ 22 سال کی عمر میں اردو زبان میں پہلی کتاب لکھی تھی، اور 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کتاب تحریر فرمائی۔ 1303 سن ہجری بمطابق 1885 سن عیسوی کو تقریباً 31 سال کی عمر میں مشہور و معروف قصیدہ معراجیہ تحریر فرمایا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے، یہاں جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے۔ یہ قصیدہ معراجیہ بڑے بڑے شعراء نے، بڑی بڑی کلغیوں والے شعراء نے قلم رکھ دیے اور امام احمد رضا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قصیدہ معراجیہ، اللہ اکبر کبیرہ، قصیدہ معراجیہ صرف ردیف و قافیہ کے سنگم کا نام نہیں ہے۔ قصیدہ معراجیہ ایسا حسین قصیدہ معراج ہے کہ جہاں قرآن پاک سے، احادیث طیبات سے، تفاسیر سے، شروعات احادیث سے، اقوال ائمہ سے، مسائل فقہ، منطق و فلسفہ، علوم جدیدہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عشق کی جلوہ آرائیاں قصیدہ معراجیہ میں نظر آتی ہیں۔ جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے لیتے قدموں سے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تو یہ قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 31 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ نے اس کو تحریر فرمایا۔ 1317 سن ہجری بمطابق 1899 سن عیسوی جب عمر مبارک 45 سال کی تھی تو آپ نے کتاب فتاوی الحرمین تحریر فرمائی۔ 1318 ہجری بمطابق 1900، اب 2020 ہے، 1900 تھا تو آپ کی عمر مبارک 46 سال کی تھی کہ جب آپ کو مجدد میت حاضرہ کا خطاب ملا۔ مجدد، ایک تو بعض لوگ یہ لفظ پڑھتے ہیں مجدد، یہ بالکل درست تلفظ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لفظ ہے مجدد۔ میرے شیخ کریم جن سے ہم نے امام احمد رضا کو جانا بھی، پہچانا بھی اور الحمدللہ مانا بھی، اور بلکہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیے، حضور بدر طریقت، مرشد کریم، سیدی و سندی، آقائی و ملجائی و کنزی و زخری، پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، فرما کہتے تھے کہ جو بندہ کہنا مجدد، بندہ وہ جاہل ہے، وہ پاگل ہے، بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجدد فرمایا لفظ ہے تجدید کرنے والا۔ یہ مجدد کون سا عہدہ ہوتا ہے؟ یاد رہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ حق ہے، اس پہ یقین فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو
حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی رہنمائی کے لیے حضرات صحابہ کرام، تابعین، علماء، ائمہ، مجتہدین، صوفیاء، اولیاء، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر دور میں، ہر حالات میں بندے کھڑے ہوتے ہیں جو احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مجدد جو ہوتا ہے اس کا انتخاب لوگ نہیں کرتے، بلکہ مجدد جو خلق کی طرف رہنمائی کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اور اس کا ذکر حدیث شریف میں فرمایا کہ رب العزت جل شانہ صدی کے سرے پر مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے دین کو تازہ کر دیتا ہے۔ مجدد نیا دین، نئی شریعت لے کر نہیں آتا، شریعت ایک شریعت مصطفیٰ، دین ایک دین اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجدد کا کام احیاء سنت ہے، مجدد کا کام بری رسومات، برے عقائد، برے نظریات کا رد کرنا اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بھٹکی ہوئی امت کو بتانا کہ سوئے حرم چلو، تم کسی اور رستے پہ بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک صدی کے اندر جو گرد و غبار ہوتا ہے، مجدد اپنے علم سے، فہم سے، کوشش سے، محنت سے، قلم سے، زبان سے، گفتار سے، کردار سے، محنت سے وہ اس گرد و غبار کو صاف کر کے وہ دین اسلام کا حسین، ستھرا، نکھرا اور مہجبیں چہرہ جو ہے وہ امت کے سامنے کرتا ہے۔ تو مجدد کا انتخاب لوگ نہیں کر دے گا۔ اب لوگ 10 بندے مل کر فیصلہ کریں جی کہ آج کے بعد ہم نے فلانے کو مجدد بنا دیا۔ پھر مجدد کے بارے میں اس کی نشانیاں ہیں، مجدد کے لیے شرائط ہیں جو بڑے بڑے ائمہ نے، علماء نے نقل کی ہیں۔ آج تو میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مختصر اجمالی خاکہ رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سب کے لیے مفید بھی رہے گا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو مجدد جو ہے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس بر صغیر کے علماء نے، مشائخ نے، سادات دین نے، ارباب طریقت نے، بلکہ علماء حرمین طیبین نے، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اس وقت کے وہ چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، اور انہوں نے اپنے خطوط کے اندر، اپنے مکتوبات کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جہاں مختلف القابات ذکر کیے، وہاں انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو تسلیم کیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہاں بر صغیر میں غیر منقسم ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقاعدہ، یہ ایک 46 سال کی عمر تھی اور 1900 سن تھا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دیا گیا کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ تو مبعوث اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر خلق کی زبان پر بھی آتا ہے، اور پھر مجدد کے دین جو اوصاف مجدد کے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوق اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غیر منقسم ہندوستان میں، یعنی آج الحمدللہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، پھر دوسری طرف بنگلہ دیش ہے، اور پھر بذات خود ہندوستان ہے، نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ افریقہ، نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ و امریکہ، نہ صرف یورپ و امریکہ بلکہ مصر و شام، نہ صرف مصر و شام بلکہ حرمین شریفین میں بھی، اور نہ صرف یہ کہ ائمہ مساجد یا خطباء یا مقررین نہیں، بلکہ بڑے بڑے لکھاری، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفسر، نہ صرف یہ کہ فقط دینی شعبے سے وابستہ حضرات، بلکہ وہ ججز ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین حضرات ہوں، وہ بڑی بڑی سیاسی سماجی تنظیمات کے سربراہان ہوں، شریعت مطہرہ کے معاملے میں جہاں بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سوال کا رخ بریلی شریف کرتے ہیں۔ میں نے جو بات ابھی کہی ہے، میں الحمدللہ بقائمی ہوش و حواس آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میں کوئی خواب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے اس کا گواہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ 33 جلدوں میں امام احمد رضا کا بما فہرست کے یہ 33 جلدیں ہیں فتاوی شریف کی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو بما فہرست کے 33 جلدیں فتاوی رضویہ شریف کی ہیں، یہ مکمل فتاوی نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چھپا،
کہ یعنی آپ نے ساری زندگی جتنے فتاوی جاری فرمائے ہیں وہ 33 جلدوں میں آ گئے. یہ جتنے دستیاب تھے وہ 33 جلدوں کی بما فہرست کے 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ شریف موجود ہے. فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اردو زبان میں کسی نے پانا ہو تو فتاوی رضویہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موجود ہے. احباب گرامی قدر، ہم آگے بڑھتے ہیں. 1322 ہجری بمطابق 1904 سن عیسوی کو تقریباً 50 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی بریلی شریف کے اندر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو وقت تھا، آپ اندازہ کریں 22 گھنٹے اعلیٰ حضرت کام کرتے تھے، 2 گھنٹے آرام کے لیے میسر ہوتے تھے، اور آپ کی جو غذا ہوتی تھی وہ ایک شوربہ کی پیالی اور سوجی کا 1-2 بسکٹ ہوتے تھے، اس میں بھی ناغہ ہوتا تھا. 400 سے 500 خطوط ایک دن میں جمع ہو جاتے تھے جس میں لوگ سوالات کیا کرتے تھے. اس وقت جب ڈاک کا نظام اتنا فاسٹ نہیں تھا، یہ بریلی شریف کے اندر خطوط کی تعداد کا عالم یہ تھا. تو احباب گرامی قدر، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پھر توجہ دی. الحمدللہ آج دنیا امام احمد رضا کے علوم کی، آپ کے فتاوی جات کی، آپ نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے، الحمدللہ ہم سب اس کی برکات کو پا رہے ہیں. 50 سال کی عمر میں آپ نے دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی. ذی الحجۃ الحرام 1323 سن ہجری بمطابق 1905 کو تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہوئی. پہلا اعلیٰ حضرت نے جو سفر حج ہے وہ 23 سال کی عمر میں کیا، اور دوسرا حج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 51 سال کی عمر میں یہ دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے منور ہوئے. اور اسی سال، یعنی جب آپ کی عمر 51 سال کی تھی، اسی سال مکہ المکرمہ میں ہی صرف 8 گھنٹے میں علم غیب کے عنوان پر، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر بڑی ضخیم مربوط کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے وہ تحریر کی. 8 گھنٹے میں کتاب لکھی، بخار کے عالم میں لکھی. ساری لائبریری بریلی شریف کے اندر ہے. امام احمد رضا سفر حج پر ہیں، اور اس وقت وہاں پر کچھ معاندین و مخالفین نے شوشے اڑائے ہوئے تھے کہ احمد رضا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مساوی یعنی برابر مانتا ہے. علم اقدس کے بارے میں وہ باتیں امام احمد رضا سے منسوب کی گئیں کہ جن کا خواب و خیال بھی نظر نہیں آتا تھا. تو مختصر یہ کہ گورنر مکہ کے پاس یہ باتیں کہیں گئی تھیں، انہوں نے علماء مکہ کی ڈیوٹی لگائی، اور ڈیوٹی لگانے والوں میں سے ایک کو اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں یہاں سوالات یہ چل رہے ہیں، تو آپ ان کا جواب کیا دیں گے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محض 8 گھنٹوں کے اندر ایک ضخیم عربی کتاب الدولۃ المکیہ لکھی. میں نے بعض اکابر علماء سے سنا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بخار کے عالم میں 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتاب عربی زبان میں، اور پھر دیکھیں یہ تو ہو گیا نا جی کہ مثال کے طور پہ میں آیت پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب اس کے آگے میں حوالے کے لیے لکھ دوں کہ یہ پہلا سپارہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہے یا 2 ہے. یہ تو آسان کام ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ہو گیا کہ مثلا جو حدیث مبارکہ پڑھنے سے مشرف ہوتے ہیں، تو یعنی علم حدیث کی طرف جن کی توجہ ہے، مطالعہ جن کا وسیع ہے، تو وہ کہہ دیں کہ یہ حدیث شریف جو ہے صحیح بخاری کے کتاب العلم کے اندر ہے، یہ کتاب الصلاح کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کی عبارات کو لکھنا اور شارحین حدیث کی عبارات کو لکھنا، اور پھر ان کے حوالے، اور پھر وہ بھی باقاعدہ صفحہ و سطر تک بھی بیان کر دینا، یہ امام احمد رضا پہ عطا تھی. کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو میں نے بعض اکابر علماء سے سنا ہے کہ فرما ان کے شہزادے
فرد الافراد، غوث الاغواس، قطب الاقطاب، سید الاسیاد حضور پرنور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض اثر معاون تھی. وہ کرم کرتے جا رہے تھے اور محمد رضا لکھتا جا رہا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 گھنٹے میں جو کتاب تحریر فرمائی ہے 51 سال کی عمر میں، اور یہ سن ہے جناب آپ کی خدمت میں بتایا گیا 1905، الدولۃ المکیہ. اسی 1324 ہجری بمطابق 1906 سن عیسوی کو تقریباً 52 سال کی عمر میں علماء مکہ مکرمہ اور علماء مدینہ منورہ کو سند اجازت و خلافت عطا فرمائی. آپ تھوڑا فرق محسوس کریں گے. 1878 23 سال کی عمر میں علماء مکہ مکرمہ نے آپ کو اجازت حدیث دی، یہ ہو گیا. اور 52 سال کی عمر میں 1906 کے اندر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء میں، جس میں بعض وہاں کے آئمہ بھی تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کو سند اجازت و خلافت سے نوازا. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے. یہ عروج اللہ تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. جب آپ مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما میں حاضر ہوئے تو مقبولیت کا عالم دولت المکیہ کی دھوم مچی ہوئی تھی. کیا مکہ شریف، کیا مدینہ شریف. اور جب اعلیٰ حضرت مدینہ عالیہ منورہ میں حاضر ہوئے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ہو زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک تر کی ہے. تو بعض علماء مدینہ منورہ نے آپ سے کہا کہ مدینہ شریف میں بڑے بڑے صاحبان علم آتے ہیں اور یہاں وہ پھرتے ہیں، ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں. اور ایک احمد رضا تم ہو کہ جس بزم علم میں بیٹھیے اور جس ارباب طریقت کی بزم میں بیٹھیے، تمہارے ہی چرچے ہیں، تمہارے ہی نام ہیں، تمہاری ہی باتیں ہیں، ہر جگہ پہ تمہارے تذکرے. یہ مدینہ منورہ کے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی، اور یہ حضور کی عنایات ہیں. سرکار دو عالم کے دین متین اور شریعت مطہرہ کی خدمات کی برکات ہیں جو اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت کو یہ بہاریں اور برکتیں عطا فرمائی. اچھا جناب، ہم جلدی آج میں اجمالی خاکہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. چند منٹوں کی مزید آپ سے بات ہے. جو حضرات شیئر کرنا بھول گئے ہوں، اعلیٰ حضرت کا آج ذکر ہی ایسا ہے جناب الحمدللہ، تو وہ حضرات توجہ کریں اور شیئر والا بٹن دبا لیں تاکہ اور بھی ہمارے آقا و مولا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک کو سننے کی برکت حاصل کر سکیں. اچھا جناب، یہ تھی 52 سال کی عمر. اسی سال 52 سال کی عمر میں 1906 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کرنسی نوٹ کے متعلق کفل الفقیہ الفاہم یہ مکہ مکرمہ میں لکھی. یعنی کہ کثیر علماء جو تھے اس دور کے اندر سوال ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ پہلے درہم دینار ہوتا تھا جی، سونے چاندی کا سکہ، سونا چاندی ہی لین دین کا. اسی لیے سونے چاندی کا ہی جو نصاب مقرر ہوتا ہے نا جی، سونے کا چاندی کا اتنی چاندی ہو اتنا سونا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. پھر آگے کرنسی نوٹ. اب اس پہ سوالات تھے کہ کرنسی نوٹ کی حیثیت کیا ہے، یہ مال ہے کہ رسید ہے، اور یہ کتنی مقدار میں ہوگا تو زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوگی، مقدار کتنی ہوگی کہ بندے کو کہا جائے کہ قربانی واجب ہوگی، جو اس پہ حج فرض ہو گیا. کیا یہ کاغذات جو نوٹ کی صورت میں ہیں اس کی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کی مقدار کیا ہوگی. یہ کثیر سوالات تھے. تو علماء مکہ مکرمہ میں سے جو بڑے بڑے شیوخ تھے انہوں نے کہہ کر یہ آپ کہہ لیجئے صفحات کو بند کر دیا کہ علم علماء کی گردنوں میں محفوظ ہے، وہ آ جائے گا جو اس کا بھی جواب دے دے گا. اور اعلیٰ حضرت کی جب دولت المکیہ پہ دھوم تھی تو کہا جناب ایک دیرینہ دقت اور الجھن یہ بھی ہے، اس کا بھی حل کر دیجئے. تو اعلیٰ سرکار نے محض ایک نشست کے اندر عربی زبان کے اندر، سوالات عربی زبان میں تھے، اب اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ایک نشست کے اندر کفد الفقیہ الفاہم مکہ مکرمہ میں لکھی، اور یہ 1906 تقریباً عمر مبارک 52 سال تھی. تو بہت بڑے وہاں کے جو شیخ تھے انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اپنی ران پر ہاتھ مارا، کہا آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو
تو احمد رضا تیری تحقیق کو پڑھ کے ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا اور وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے شاگردوں کی پہلی صف میں تمہیں قبول کر لیتے۔ یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت ہے۔ ربیع الاول شریف 1324 ہجری بمطابق 1906 کو تقریباً 52 سال کی عمر میں قصیدہ حضور جان نور، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، اور اسی کے وہ اشعار ہیں۔ یہ آپ نے اس میں یہ 52 سال کی عمر میں آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے او غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ قصیدہ حضور جان نور ہے، تو یہ آپ نے 52 سال کی عمر میں سفر جاں فضا پہ تصنیف فرمایا تھا۔ ربیع الاول 1324 ہجری بمطابق 1906 کو 52 سال کی عمر میں بیداری کے اندر، آپ بھی جاگ کے سنیے گا یہ بات، اسی سفر میں 52 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو بیداری کی حالت میں حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت نصیب ہوئی۔ سنہری جالیاں مواجہ اقدس اور عاشق صادق، دو زانو اور مؤدب بارگاہ انور میں حاضر، اور ایک ہی عرض ایک ہی فریاد، اور یہ لفظ کہہ دوں تو بے جانا ہوں گے، عاشق کی ضد ہے اپنے محبوب کے سامنے کہ خوابوں میں تو کئی بار کرم ہوا ہے اور غلام کو چوکھٹ پر بلایا ہے، تو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بھی جمال اقدس کا تمنائی ہوں، مشتاق ہوں۔ اسی مقام پہ پھر آپ نے وہ لکھا تھا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور اینڈ پر لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عاجزی کی معراج پر امام احمد رضا پہنچے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئی حالت تھی اعلیٰ حضرت کی، جب امام احمد رضا کو اپنے دیدار کے جام بھر بھر کر پلائے، اور پھر اسی جام کو پینے کی کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ ایک دن اعلیٰ، یہ بھی آپ کا نعتیہ کلام ہے، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ تو یہ اس سفر میں بیداری میں اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار اقدس سے مشرف و مزین فرمایا۔ اور اسی سفر سے جب واپس آئے تھے 1906 کو، تو اعلیٰ حضرت کا سفینہ جو ہے سفینہ حج، حاجیوں کا سفینہ جہاز جس کو کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کراچی بھی آمد ہوئی ہے، اور 1330 ہجری بمطابق 1912 سن عیسوی کو 58 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس امت پر جو احسان عظیم کیا، بہت بڑا احسان کیا، اللہ رب العزت ان کو ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ 1912 کو 58 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضور سیدی و سندی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت کی عرض پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان شریف ترجمہ قرآن املا کروانا شروع کیا تھا۔ یہ 58 سال کی عمر تھی امام احمد رضا کی۔ او نوجوانوں، مطلب یہ ہے کہ بس اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہیں گے اور اپنی جوانیوں کو بس خدمت کے اندر وقف نہیں کریں گے۔ 58 سال کی عمر مبارک ہے، اور اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تفصیل انشاءاللہ پھر، کیونکہ وقت آج ہو چکا، اور کل بھی ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو کچھ کتابوں کے تعارف کل کروانا چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے۔
کل کا عنوان بھی اہم ہوگا، اور انشاءاللہ آج بھی جو انہی کی برکت سے ذکر پاک اس تفصیل سے ہو گیا ہے، یا اعلیٰ حضرت ہی کی برکات الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جناب، 1336 ہجری بمطابق 1917 کو تقریباً 64 سال کی عمر میں آپ نے پھر ایک جماعت بھی بنائی جس کا نام تھا جماعت رضائے مصطفیٰ، اس کا قیام آپ نے فرمایا۔ جماعت الاخری 1337 ہجری بمطابق 1918 کو تقریباً 65 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جبل پور کا تاریخی سیاحتی سفر فرمایا۔ اس کی تفصیل بھی کبھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی سال ایک کتاب کا تعارف تو ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہونے لگا، اسی سال یعنی 1918 65 سال کی عمر میں حرمت سجدہ تعظیمی پر، حرمت سجدہ تعظیمی کہ تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس مسئلے پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقی کتاب الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ آپ نے تصنیف فرمایا۔ 1900 یہ بات ہے جناب 1918 کی، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی۔ اب تو دیکھیں نا کہ کس قدر ظلم ہوا ہے۔ دیکھیں عداوت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کیجئے کھل کر کیجئے، پر اصول ہوتے ہیں عداوت کے بھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عدو پیدا ہو گئے کہ عداوت کے اصول بھی نہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اب کہتے ہیں جب عداوت ہی صحیح تو پھر اس میں اصول کیا ہوئے۔ تو ایسے بے اصولے لوگ ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں وہ باتیں ڈال دیں جن کا انکار ہی نہیں بلکہ جن کے رد میں امام محمد رضا نے کتابیں لکھی۔ اب کوئی کسی مزار کو سجدہ کرنے کی ویڈیو بنائے تو کہا یہ بریلوی ہے، تو بریلویوں کے امام نے تو پوری کتاب لکھی میاں 1918 کو 65 سال کی عمر میں الزبدۃ الزکیہ پوری کتاب لکھی۔ تقریباً 3 قرآنی آیتیں، 40 احادیث اور 370 سے زائد نصوص فقہ کو اور اقوال ائمہ کو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر جمع کیا۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دونی دونی 2 دونی 4 لکھ کر کتاب پوری کر دی گئی ہے، 40 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے اس پہ جمع فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ عبادت تو کبھی بھی نہیں حلال ہوا تھا، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے حضور نے منع فرما دیا۔ تو امام احمد رضا نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، کل زیارت کروائیں گے آپ کو اس کتاب کی بھی انشاءاللہ۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اسی 66 اپنا یہ 1338 سن ہجری 1920 سن عیسوی کو تقریباً 66 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رد حرکت زمین پر تحقیقی کتاب جو تھی رسالے کی صورت میں تصنیف فرمائی کہ زمین، سائنسدان کہتے ہیں زمین جو ہے وہ ہلتی ہے، حرکت کرتی، گھومتی ہے، قرآن سے، تفسیر سے، اقوال صحابہ سے، اقوال مفسرین سے اور خود سائنس کے اصولوں سے۔ اور یہ آپ نے 1920 کو 66 سال کی عمر میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین۔ فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ 66 سال کی عمر میں اعلیٰ نے 1920 میں اس کو تصنیف فرمایا۔ اور اسی سال یعنی 1920 کو ہی تقریباً 66 سال کی عمر میں امام عاشقان رحمہ اللہ نے فلسفیوں کے غلط نظریات کے رد میں تحقیقی رسالہ الکلمۃ الملہمہ فی الحکمۃ الحکمہ